اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو سے مدد مانگتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل ولجس سینٹ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں مہتاب افضل۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ویورز کو السلام علیکم۔ آج میں نے اس ویلاگ میں چیف جسٹس صاحب جو کہ اسلام آباد سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کے جو کل قوانین انہوں نے تبدیل کروائے، ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ انہوں نے یعنی کہ کل قاضی فائز عیسیٰ نے قدم نبوت پر کل کھلا ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ آرٹیکل 294 توہین قرآن کی شیخ کو ختم کر دیا گیا۔ قاضی نے یہ شیخ ختم کرتے ہوئے قادیانی کو قرآن چھاپنے کی اجازت دے دی ہے۔ قاضی صاحب نے کیا واضح کیا اس میں؟ قاضی صاحب نے کہا ہے توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کی دفعات نکالنے کا حکم آئین کے تحت ہر شہری کو مکمل آزادی کا حق ہے۔ آئین میں ہر مذہب کو ادارے کھولنے کی اجازت ہے۔ یہ کل قاضی صاحب نے یعنی کہ بلنڈر کیا ہے، لیکن میں اس کے بارے میں آپ کو واضح کر دوں کہ شاید قاضی صاحب بھول گئے ہیں۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 اور 298 کے تحت قادیانی اپنے جھوٹے مذہب کی اشاعت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو اتنا حساس نہیں، یعنی کہ حساس قانون بھی یاد نہیں، تو پھر آپ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں۔ میں آپ کو جو کانسٹیٹیوشن پاس ہوا تھا 137 کا، اس میں یعنی کہ جو انہوں نے چھکیں یعنی کہ اس میں ڈالی تھیں، وہ یہ تھیں کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 اور 290 کے تحت نمبر 1 قادیانی اپنا گھر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ دوسرے نمبر پر قادیانی جو ہیں اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ یہ صرف مسلمان ہی اپنی مسجد کو مسجد کہہ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے قادیانی اذان بھی نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، قادیانی اذان بھی نہیں دے سکتے۔ قادیانی اپنے مذہب کو اسلام بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ قادیانی یہ نہیں کہتا کہ ہم مذہب اسلام میں شامل ہو گئے یا ہم اسلام میں رہتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر قادیانی اپنے مذہب کی دعوت بھی نہیں دے سکتے، یعنی کہ یہ شکے ہیں۔ پہلے نمبر پر یعنی کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ دوسرے نمبر پر قادیانی اپنی عبادتگاہ نہیں کہہ سکتے۔ تیسرے نمبر پر قادیانی اذان بھی نہیں دے سکتے۔ قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ قادیانی اپنے مذہب کی دعوت بھی نہیں دے سکتے۔ میرے پاکستانیوں، چیف جسٹس جو اس وقت قادیانیوں کو قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ چھاپنے کی اجازت دے دی ہے، جو کہ اسلام کے خلاف ہے۔ میری ذمہ داری ہے آپ تک پہنچانا۔ میری تمام امت مسلمہ کے عوام اور امت مسلمہ کے لیڈران سے گزارش ہے کہ اس معاملے پر فی الفور نوٹس لیا جائے اور یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے عہدے سے ہٹایا جائے، کیونکہ انہوں نے یعنی کہ 295 298 294 295 اور 295 بی اور سی کے تحت یعنی کہ جو اس طرح کے قوانین پاس کرتا ہے ان پر گرفتاری اور غداری کا مقدمہ بھی بنتا ہے، لہذا ان کو یعنی کہ اس معاملے میں گرفتار کی جائے۔ دوسری بڑی خبر چائنا سے ہے۔ کل چائنا نے 12 دن بعد الیکشن کے آخر اپنا پیغام جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ چائنا نے کیا کہا؟ انہوں نے یعنی کہ جو الفاظ استعمال کیے وہ بہت محتاط ہیں۔ چائنا نے کہا ہے کہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں 2024 کے الیکشن کرانے پر، یعنی کہ جو پروونشنل ہے اور جو نیشنل اسمبلی کے جو الیکشن ہوئے ہیں، اس پر ہم یعنی کہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ وہاں اپنے پاکستان میں کوئی ایسا واقعات رونما نہیں ہوئے، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی ملک کے اندر طوفان نہیں آیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستانی کے جو ذمہ داران کے منہ پر ایک تھپڑ بھی رسید کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ساتھ یعنی کہ نئی حکومت بنانے کے لیے آگے بڑھ کر کام کریں۔ چائنا نے کہا کہ جس کو عوام نے منتخب کیا ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور ہم اس کی مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، ہم اسی کے ساتھ یعنی کہ مزید آگے چل سکتے ہیں۔ یہ تو انہوں نے یعنی کہ ان کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔
اور ایک خبر یعنی کہ جو اسلام آباد کے جسٹس بابر ستار صاحب کی ہیں، انہوں نے کل جو ادھر سے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد جو ہیں ان پر توہین یعنی کہ عدالت یعنی کہ توہین عدالت لگا دی ہے. انہوں نے یعنی کہ ان کا نام ECL میں ڈال لیں اور ان کو گرفتار کر کے کل صبح 9 بجے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ کیوں ہوا، کس لیے ہوا؟ اس لیے ہوا کہ شہریار افریدی کے کیس میں انہوں نے 3 MPO کے آرڈر کینسل کیے تھے، لیکن انہوں نے ان کی نہ سنی، بار بار ان کو گرفتار کیا اور ان کو ٹارچر کیا. اسی وجہ سے انہوں نے توہین اپنا عدالت جو ہے وہ دائر کر دیا، توہین عدالت جو ہے وہ لگا دی ہے جسٹس بابر ستار صاحب کے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، ڈپٹی کمشنر جو اسلام آباد ہیں وہ تو بیرون ملک، عرفان نواز صاحب جو ہیں وہ تو بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں. دیکھ لیجیے پاکستان کی، دیکھ لیجیے گا پاکستان کی اوقات کتنی رہ چکی ہے. ججز کے فیصلے کو یعنی کہ کس طرح ہوا میں اڑایا جاتا ہے. انہوں نے فیصلہ جاری کیا اور یہ بھی کہا کہ ان کا نام ECL میں ڈالا جائے، لیکن پھر بھی وہ بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں. یعنی کہ اس وقت جو یعنی کہ ہو رہا ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے. ایک بڑی خبر جو کہ اس وقت جو یعنی کہ سیاسی اپروچز کی جا رہی ہے جوڈیشری کو، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو عامر فاروق صاحب ہیں اور ادھر ہم قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں، یعنی کہ دونوں ہی انتہا کے کمینے انسان ہیں. کوئی بھی کیس دوسرے ججز کے پاس جانے نہیں دیتے. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس جو محسن اختر کیانی ہے اور میاں گل حسن جیسے بیٹھے ہیں، اور اسلام آباد سپریم کورٹ میں جو یعنی کہ جسٹس منیب اختر بیٹھے ہیں، یہ دونوں ان کے پاس کیس جانے ہی نہیں دیتے. اگر ان کے پاس کیس جائیں تو یہ دونوں ان دونوں سے فیصلہ ہوگا بھی اور ہوئے بھی ہیں اور ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے، لیکن ان کے پاس نہیں جانے دیتے کیونکہ یہ تھوڑے سے یعنی کہ ایکشن لیتے ہیں. اور اس کے بعد یعنی کہ ایک اور خبر یعنی کہ جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے، میرا پیغام یعنی کہ ان بغیرتوں کے نام ہے کہ اپنی شکست کو تسلیم کریں. پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق ہو رہا ہے. بے شرموں، کچھ تو عزت رکھو اپنے وطن کی، دھرتی کی. لیکن ان کو کوئی اس بات کا احساس نہیں ہے، وہ تو یہ بات نہیں کریں گے، نہ ان کے ساتھ یہ کریں گے. یہ تو بات بس اس طرح ہی ہے. اگلی ویڈیو انشاءاللہ رات 10 بجے اپلوڈ ہوگی، اور جو کہ اس وقت تحریک انصاف کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، جتنی سیٹوں کا چرایا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.